اسلامک پیڈیا آفیشیل کے سامعین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور شیر محمد اودری والے کا ایک قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین، کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، اگ دوزخ دی اونوں نہیں ساڑ سکتی، گنج شکر دا جیڑا مرید ہوئے، ولی اللہ بھی پہ پکار دینے گنج شکر دی کدے جدید ہوئے، دید بابا دی رب دی دید نصرت، دید بابا دی سب دی عید ہوئے۔ ناظرین کرام، اللہ والوں کی بڑی شان اور بڑا مقام ہے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ انہی اولیاء میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ یونس میں کچھ یوں فرمایا، ترجمہ: بے شک اللہ کے اولیاء کو نہ تو کوئی غم ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے بارے میں دو انعاموں کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلا انعام بے خوفی ہے اور دوسرا انعام بے غمی ہے۔ بظاہر یہ دونوں نعمتیں عام سی معلوم ہوتی ہیں، مگر حقیقت میں یہ دونوں نعمتیں اتنے عظیم ہیں کہ دنیا اور آخرت کی بہتری اور سعادت انہی میں پوشیدہ ہے۔ اس دنیا میں انسان کسی نہ کسی صورت میں ناظرین کرام دوسری مخلوقات سے پیوستہ ہے۔ اسی پیوستگی کی بنا پر انسان کو کبھی امن، کبھی ڈر اور خوف سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اولیاء کرام میں حضور بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی ذات والا صفات وہ ذات ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں خوفوں سے آزاد کر دیا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شباب میں بر صغیر پاک و ہند کے علاوہ دیگر ممالک کا بھی سفر کیا۔ اس سفر کے دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے اولیاء کرام سے تعلیم و تربیت حاصل کی۔ سیوستان میں حضرت عہد الدین کرمانی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی ملاقات کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سیوستان میں شیخ عہد الدین کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا۔ شیخ نے گلے سے لگایا اور فرمایا، میری خوش نصیبی ہے کہ آپ میرے پاس آئے ہیں، غرض کہ میں جماعت خانے میں بیٹھا تھا۔ 10 درویش صاحب نعمت تشریف لائے اور آپس میں کرامت بزرگی پر گفتگو کرنے لگے، یہاں تک کہ ان میں سے ایک نے کہا، اگر کوئی شخص صاحب کرامت ہے اسے چاہیے کہ اسے ظاہر کرے۔ سب نے کہا، اول تم ہی کچھ دکھاؤ۔ شیخ عہد الدین کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کی طرف رخ کیا اور بولے کہ اس شہر کا حاکم ان دنوں مجھ سے بگڑا ہوا ہے اور مجھے روز کچھ نہ کچھ تکلیف دیتا ہے، لیکن آج وہ میدان سے سلامت واپس نہیں آئے گا۔ ان الفاظ کا شیخ کی زبان سے نکلنا تھا، ایک شخص باہر سے اندر آیا اور خبر سنانے لگا کہ بادشاہ سلامت سر شکار کو گیا تھا اور اس وقت گھوڑے سے گر کر گردن ٹوٹ گئی اور وہ گر کر مر گیا۔ اس پر درویشوں نے دعا گو کی طرف دیکھا اور بولے، آپ بھی کہیے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے مراقبہ کیا اور تھوڑی دیر بعد سر اٹھا کر کہا کہ آنکھیں سامنے کرو۔ سب نے ویسے ہی کیا دیکھتے ہیں کہ میں اور وہ سب خانہ کعبہ میں کھڑے ہیں۔ آخر واپسی ہوئی اور سب نے اقرار کیا کہ بے شک یہ درویش ہیں۔ اس کے بعد میں نے شیخ سے ان درویشوں سے سوال کیا کہ ہم اپنا کام کر چکے ہیں، اب تمہاری باری ہے۔ یہ سن کر سب نے اپنے اپنے سر خرقوں میں کر لیے اور اندر ہی اندر غائب ہو گئے۔ اس کے بعد شیخ نے دعا گو کو مخاطب کیا، اے مولانا نظام الدین، جو خدا کے کام میں لگا ہوا ہے خدا اس کے کام بناتا رہتا ہے۔ اسی طرح ناظرین، آپ کی محبت اور آپ کے دم بدم سے پوری دنیا بالعموم اور آپ کے علاقہ پاک پتن کے لوگ بالخصوص آپ سے فیض یاب ہوئے۔ اسی فیض یابی کا ایک قصہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شیر محمد اودری والا پاک پتن شریف میں رہا کرتا تھا۔ وہ موجودہ مشرق چوک سے آگے زمین پر بیٹھ کر اوجری بیچا کرتا تھا۔ عقیدہ کے اعتبار سے دیوبند تھا۔ چھوٹی سی سلور کی پرات میں 2-3 کلو اوجڑی بیچ لیا کرتا تھا۔ بھلا زمانہ تھا، گزر بسر ہو رہا تھا۔ گھر میں میاں بیوی کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ گھر کا صحن بچوں کی رونقوں سے محروم تھا۔ ہر جگہ سے علاج معالجہ کروایا مگر اس کی زوجہ کی گود ہری نہ ہوئی۔ صبح 10 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک اپنا اڈا لگایا کرتا تھا۔ ارد گرد کے غریب غربا اس سستے گوشت کو کھانے آ جاتے تھے۔ ان میں زیادہ تعداد مزدور پیشہ افراد کی تھی۔ ایک گاہک روزانہ کی بنیاد پر شیر محمد سے کھانا کھانے آتا تھا اور ہر روز ایک ہی بات کہتا تھا، شیر محمد
तुम नौचंदी यानी नौचंदी जुमेरात को दरबार बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिर होकर दुआ मांगो। अल्लाह पाक इस कामिल वलिया के सदका में तुम्हारा घर खुशियों से भर देगा और औलाद इज्जत शोहरत सब आम होगा। शेर मोहम्मद बेपनाह से हर रोज उसको एक ही जवाब देता था, अच्छा देखेंगे। एक दफ़ा का जिक्र है कि वो बेड़ी पतन पाक पतन शरीफ में मौजूद था। इसको नहर पाक पतन से दूसरी जानब जाना था। इत्तेफाक से बेड़ी टूट चुकी थी। शेर मोहम्मद परेशान था, क्या करे। इतने में मौसम भी बदल गया। बादलों की गरज, बिजली की कड़क और मूसलाधार बारिश। इस मौसम में नहर को पार करना किसी तौर पर भी मुमकिन ना था। इतने में एक तरफ से एक बुजुर्ग दरमियानी उम्र के लंबा चौला पहने हुए आए और बोले, बेटा क्या तुमको नहर पार करनी है? शेर मोहम्मद बोला, जी बाबा जी। बुजुर्ग बोले, नहर तो मैंने भी पार करनी है, आओ चलें। शेर मोहम्मद बोला, हजूर मुझे तैरना नहीं आता। बुजुर्ग बोले, तुम सिर्फ मेरी कमीज का कपड़ा हाथ में पकड़ो और फरीद फरीद पुकार कर मेरे पीछे पीछे नहर पार कर लो। बोला, अच्छा चलो चलते हैं। अब बुजुर्ग और शेर मोहम्मद नहर में दाखिल हो गए। बारिश की वजह से नहर किनारों तक बह रही थी। बुजुर्ग नहर में आगे आगे थे और अल्लाह 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 पुकार रहे थे। शेर मोहम्मद ने बुजुर्ग का कपड़ा पकड़ा हुआ था और पीछे पीछे फरीद फरीद कहकर जा रहा था। जब नहर को बीचों बीच पहुंचा तो शेर मोहम्मद ने सोचा, अजीब बुजुर्ग आदमी हैं, खुद तो अल्लाह ताला को पुकार रहे हैं और मुझे फरीद फरीद कहने पर लगाया है, क्यों ना मैं भी अल्लाह अल्लाह ही पुकारूं। यह कहकर उसने अल्लाह अल्लाह कहना शुरू कर दिया। अचानक नहर के बीच में जो डूबा और गोता खाया। बुजुर्ग ने उसको ऊपर उठाया और फरमाया, बेटा पहले फरीद तक तो पहुंच लो, फिर अल्लाह तक पहुंच जाना। शेर मोहम्मद बात की गहराई को समझ गया। नहर तो पार हो गई। अगली नौचंदी जुमेरात को हाजिर दरबार हुआ, दुआ मांगी, अकीदतमंद हुआ। अल्लाह ताला ने औलाद से भी नवाज दिया और दौलत और शोहरत से भी नवाज दिया। आज तहसील आरफ वाला में शेर मोहम्मद की औलाद साहिब जिदाद खानदान है। इस इलाके में उनका बड़ा नाम और वकार है। ये सब हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत का नतीजा है। और क्यों ना हो नाजरीन, क्योंकि यही तो शान होती है औलिया अल्लाह की। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल इस्लामिक पीडिया ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियोस ला सकें। अपना और अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत कीजिए। अल्लाह हाफिज़।